بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تو تمنا کرے گا، کاش میں دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ دیکھا آپ نے، دعا رائگاں تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ دعا کے 5 فائدے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 3، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تائید فرماتے رہتے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 5، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، دعا مانگنے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ پاک ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعد بن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، عرض کی، الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کے 70 طریقے۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے۔
کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز ایمان، ہم کو سیدھا رستہ چلا، بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہان کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتی۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن یا قریب بے محال ہو اس کی دعا نہ مانگے، لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی، عافیت مانگنا کہ آدمی عمر پر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونے کا یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے عمر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھ پر یا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 5، قطع رحم، مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کرے۔ نمبر 6، اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ نمبر 7، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مسرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا، تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اکثر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و معلوم نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ نمبر 11، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو باڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں ہے، اس کی ممانعت وارد ہے۔ نمبر 12، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ نمبر 13، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، جائز نہیں کہ اس میں ان حدیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہو۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے۔ نمبر 14، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب، اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ نمبر 15، جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ پاک مجھے مرد کر دے، کہ استحاضہ مذاق بنانا ہے، البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں، وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا وسیلے کے صراط مستقیم کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ نمبر 16، دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ پاک تنہا مجھ پر رحم فرما، صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھے مسلمانوں کے تو فیض پا لے گا۔ نمبر 17، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मजबूत अकीदे के साथ दुआ मांगे और कबूलियत का यकीन रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।